ماشاءاللہ سبحان اللہ باوی اللہ کہتے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد هزار جان مقدس ترى فدا ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد محمد سر قدرت ہے کوئی رمز کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے یا رسول اللہ حقیقت تیری لم یزلی تو سلطان عبدیو ازلی شکل بچ بڑ ایو مثلی ایوے خلقت وسائی ہے یا رسول اللہ جتو نا جلو کرو جتو نا جلو کر ہودا جہاں سارا پدھر ہودا ہوڑدا بند در ہودا تے کنجی لائی میری طرف آپ توجہ کریں میری طرف تاجدار گولڈان پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے توجہ جملہ ضائع نہ ہو چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں نعت کے دو اشعار پڑھوں گا مجھے حکم ہوا ہے تاجدار گولڈان شریف کا کلام پڑھنے کا جس کو آتا ہو میرے ساتھ ضرور پڑھے گا کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے آپ نے مدینے والے کے ساتھ کنیکشن جوڑنا ہے آپ نے مدینے والے کے ساتھ کنیکشن جوڑ کے بیٹھنا ہے انشاءاللہ سبحان اللہ خود بخود نکل جائے گا اور جو بندہ سبحان اللہ کہے گا سمجھ لے ان کا کنیکشن مدینے والے کے ساتھ جوڑ چکا ہے آپ یاد رکھیں کہ اگر کنیکشن جڑا ہوا نہیں گھر میں 2 لاکھ کا فانوس لٹکا دے روشن گھر نہیں ہوگا جب تک کنیکشن نہیں جڑے گا آپ کنیکشن مدینے والے کے ساتھ جوڑیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں اور جس کو یہ کلام آتا ہے وہ میرے ساتھ پڑھے گا اور تاجدار گولڈان بھی یہی فرماتے ہیں کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے اچھا کچھ بندے ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں قبلہ جو سناخان تھے انہوں نے نعرہ لگوایا ہے نعرہ توجہ کے ساتھ بات سنیں نعرہ انہوں نے لگوایا ہے ہاتھوں کو بلند کرنے کے لیے یارو ہم اگر کوئی M&A کا جلسہ ہو تو ہم اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر اچھل کر کود کر ہم ہاتھوں کی گواہی دیتے گئے جب میرے آقا کا نام آئے ہاتھ نیچے ہو یہ میں کہتا ہوں خیانت ہے اور یارو کل قبل ہم نے قبر میں جانا ہے قیامت والے دن ہر چیز ہر اوزار سے پوچھا جائے گا ہر اوزار سے پوچھا جائے گا
ہو ہاتھوں کو اٹھا کر جھوم کر آپ کو داد دینی چاہیے. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. کچھ لوگ بیٹھے ہیں, ابھی بھی بیٹھے ہیں میرے سامنے. اچھا میں تو صاحب کو دیکھ رہا ہوں نا, ابھی بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں. میں یہ کہتا ہوں ہر بندے کے زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آتا, ہر بندے کے زبان پر, کیونکہ ہماری زبانیں ہی ایسی پلید ہو چکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا پاک ذکر اس کی زبان پہ نہ آئے. تو ضرور یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کا ذکر کرنا ہو مجھے نہ کہنا پڑے کہ آپ اللہ کا ذکر بلند کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذات کتنی بلند ہے اور کتنی طاقت ہے, زور لگائے اور ایسی آواز نکالے کہ آپ کی آواز ان سردار کلونی کی گلیوں میں گونجتی ہوئی مدینے تک پہنچ جائے. مدینے تک پہنچ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ابھی بھی ہاتھ نیچے, نعرہ حیدری. جینا مولا علی نال نہیں واسطہ زہر اپنی خدا نال سونا کرے. جینا مولا علی نال نہیں واسطہ زہر اپنی خدا نال سونا کرے. کعبہ سونے علی دے ہے جاوڑ دی جاشن ہو مستقابے نمونہ. کعبہ سونے علی دے ہے جاوڑ دی جا شرم ہو مستقابے نمونہ کرے. نعرہ حیدری. ابھی پتہ چل رہا ہے مجھے کہ علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں. بتاؤ علی والوں میری تلوار کیسی ہے, بتاؤ علی والوں میری تلوار کیسی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے علی کا ذکر کرنا ہے. میں نے کہا پہلے علی کا ذکر کریں گے پھر میرے علی کا ذکر. کیوں مجھے یہاں کے پتہ چلا کہ یہ میرے پیر بھائی ہیں. میں بھی وہاں کا گولڑا شریف کا مرید ہوں, میں بھی گولڑا شریف کا مرید ہوں. اور پہلی جو میں کلام پڑھ رہا ہوں پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے کوئی زبان خاموش نہ رہے, کوئی زبان خاموش نہ رہے. سب کی زبان پر حضور کا ذکر آنا چاہیے اور آپ کا بھی اس لسٹ میں حضور کے انو کی لسٹ میں آپ کا نام آ جائے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے, دل کو ہم مت لائے, انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے, انوار بنائے ہوئے ہیں. ایک جھلک آج دکھا. کتنے پیارے بولے نا سبحان اللہ. بچے بیٹھ جائے نا, سارے مجھے نظر آ رہے ہیں, چھپ جاتے ہیں. اچھا سبحان اللہ بار بار اسی وجہ سے کہلواتا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ سن رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ بھی ذوق میں بیٹھے, آپ بھی ذوق میں بیٹھے کہ کتنی پیاری ہے. ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی. پیر مہر علی شاہ صاحب کو جب دیدار ہوا نا, آپ نے فرمایا کتھے مہر علی کتھے تیری صدا, گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی, گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی. اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. آپ سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھے نا رو رو کے فریاد کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کا دیدار چاہیے. دیدار کی دعائیں کر رہے تھے, دیدار کی دعائیں کر رہے تھے. جب دیدار نہ ہوا, دیدار نہیں نہ ہوا, تو آپ نے یہ کلام لکھا کہ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تیری کوئی بات پوچھے رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اب فرماتے ہیں یہی کلام میں نے لکھا, رات کو سویا جسم والی آنکھ بند ہوئی, مصطفیٰ کا دیدار ہوا. دل والی آنکھ کھل گئی, دل والی آنکھ کھل گئی. پھر پوچھا تو پھر کیا ہوا, پھر میں نے اللہ حضرت فرماتے جب میں نے دیدار کیا تو پھر میں نے کلام لکھا کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ, سب سے زیادہ ہو اعلیٰ. ابھی بھی خاموش بیٹھے ہاتھوں کو بلند کر
کے ساتھ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا جس کا نبی ہے وہ بولے گا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ اسی طرح آپ کی زبان خاموش نہ رہے۔ سراکی کا جملہ ہے کہ او محشر وچ رب رو لینا، جیڑا دھیمے صدقے کھولے نا، جڑے کمتی زفر زبانے اور جڑی یار دے ناتے بولے، جڑے کمتی زفر زبانے اور جڑی یار دے ناتے بولے نا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کون روح پڑھتا ہے کہ لو مدینے ایک جھلک آج دکھاؤ، ایک جھلک آج دکھاؤ، گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے، کچھ بھی ہے دور سے، دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے، کچھ بھی، کسی کو بھی دیدار ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، جتنی تڑپ ہوگی پروانہ اصل بن کے بیٹھے، یہ یاد رکھنا۔ تو ایک مثال آ کے ذکر، میں تقریب شروع کروں گا، ابھی باتیں ہو رہی ہیں ہماری، وہ جتنا ٹائم کہیں گے میں بات کروں گا۔ ضمن ایک بات آ گئی ہے کہ ایک دن نا، یہ ایک ہمارے سراکی میں نیبو کہتے ہیں جس کو، یہ بھیڑ، کچھ لوگ بھیڑ کہتے ہیں، کچھ لوگ پتہ نہیں آپ کی پنجابی میں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ایک پیلے کلر کا ہوتا ہے، گرمیوں کو آ جاتا ہے جہاز میں، بھون کہتے ہیں اس کو۔ ایک دن اس نے بھون نے یا بھیڑ نے، بھون چلا اپنی آپ کی زبان میں کہتا ہوں، بھون نے نا ایک پروانے سے کہا، پروانہ دیکھا ہے، پروانے کا پتہ ہے، پروانہ وہ ہے جہاں بھی شمع جل رہی ہوتی ہے نا، جل رہی ہوتی ہے، پروانہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور آگ میں کود جاتا ہے، تڑپ کے اس کو زخم آئے گا، پھر واپس آئے گا، پھر چھوڑے گا نہیں، وہ پروانہ ہے، پھر آگ میں کود جاتا ہے، حتیٰ کہ جب تک جل نہ جائے، مر نہ جائے، تڑپ تڑپ کر واپس۔ پروانہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہی شمع رسالت کے پروانے، آپ ہی شمع رسالت کے پروانے۔ کیا بھون کہتے ہیں؟ بھون، ایک دن بھون نے نا اس پروانے سے کہا کہ مجھے بھی اپنی لسٹ میں لکھ دو۔ یہ توجہ کے ساتھ بات سننی ہے، جس کی سبحان اللہ نکلے کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کو بات سمجھ آ گئی۔ بولے نا سبحان اللہ۔ اس بھون نے کہا پروانے کو، یار آپ لوگوں کی بڑی عزت ہے، میں تو جہاں بھی نکلتا ہوں مجھے جوتے پڑتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جہاں بھی نظر آ جائے کیا کرتے ہیں آپ؟ جوتے مارتے ہیں نہیں مارتے؟ میں نے کہا یار میری عزت بھی کوئی نہیں ہے، حالانکہ میں خوبصورت ہوں، میرے پاس برود بھی ہے، میرے پاس کیا ہے؟ برود بھی ہے، میں آپ کی حفاظت کروں گا، سیکیورٹی۔ ہم تو درود والے ہیں نا، آپ ٹینشن نہ لیں، ہم درود والے ہیں، بولے نا سبحان اللہ۔ یہاں درود والے سارے بیٹھے ہیں، برود والا تو کوئی نہیں بیٹھا۔ کہتا ہے میرے پاس برود بھی ہے، جہاں ضرورت پڑے گی نا میں آپ کا ساتھ دوں گا، مجھے اپنی لسٹ میں چلو کہیں نہ تو میں پروانہ کہلاؤں گا، عزت تو بنے گی نا۔ مشورہ کر کے پروانے نے کہا، پروانے کے سردار نے، یہ ویسے میں ضمن بات کر رہا ہوں آپ، لیکن بات سمجھانے میں اور ہوتی ہے، یہ جب ہم مثال دیتے ہیں نا، مثال ہوتی ہے، مثال کی دلیل نہیں ہوتی، لیکن مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اصل بات تک بندہ خود پہنچتا ہے۔ اچھا بارو کہتا ہوں، وہ بھون نے کہا مجھے آپ ملا لیں۔ پروانے کے سردار نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، ہم تو پروانے ہیں، چلو تجھے بھی چیک کر لیتے ہیں، آ جا تو ہماری جگہ پہ، ہماری لسٹ میں آ جا، ہمارے قافلے میں آ جا، ہمارے ساتھ آ جا۔ تو ایک دن نا پروانے کے سردار نے کہا اس بھون سے کہ چلو آج تجھے ٹیسٹ کرتے، جا دیکھ کے آ کہیں شمع تو نہیں جل رہی، جا دیکھ کے آ کہیں شمع تو نہیں جل رہی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں جاتا ہوں۔ وہ اڑ کے وہاں سے چلا گیا، ادھر سے گھومتا پھر واپس آ گیا۔ اس نے کہا
ہاں شمع جل رہی ہے، شمع جل رہی ہے، میں دیکھ کے آ رہا ہوں فلاں جگہ پہ شمع جل رہی ہے. تو پروانے کے سردار نے کہا اگر شمع وہاں جل رہی ہے تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ شمع وہاں جل رہی ہے تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ تیرے پروانہ کہلانے سے، تیرے پروانہ کہلانے سے تو پروانہ بن نہیں جائے گا. پروانہ پروانہ ہوتا ہے. اگر کوئی اہل سنت کا لیبل لگا لے وہ سنی کہہ بھی لے، وہ ان کے سنی کہلانے سے بندہ سنی نہیں بن جاتا، سنی کا پتہ بھی چل جاتا ہے. جو اصلی سنی بیٹھے ہیں نعرے کا جواب دے گا نعرہ حیدری. آج میں نے ویسے بھی کہا ہے کہ میں نے پیر حضرت علی رضی اللہ علی کا بھی ذکر کریں گے، میرے علی کا بھی ذکر کریں گے. میں نے آیات مبارکہ پڑھی، میں نے آیات مبارکہ پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف. اب تقریر میری شروع ہونے لگی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب، بے عیب کتاب ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی رسی کو، اس کا معنی میں کر رہا ہوں قرآن پاک کی آیات کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کو، توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور تفرقے میں نہ پڑو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اگر آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں گے اور تفرقے میں، فرقہ بندی میں نہیں پڑیں گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب یہ پتہ کرنا ہے کہ اللہ کی رسی ہے کیا. کبھی کسی نے اللہ کی رسی دیکھی ہے جو بیٹھا ہوا ہو؟ کوئی بتا دے. کہیں لٹکتی ہوئی، کہیں لٹکتی ہوئی دیکھی ہے؟ جس کو پکڑنا ہے، جس کو پکڑنا ہے. یہی آیات مبارکہ صحابہ کرام بار بار پڑھتے رہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور تفرقے میں نہ پڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. بار بار وہ اللہ کی رسی کیا ہے، اللہ کی رسی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے صحابہ، اے میرے محبوب کے صحابہ، سنو، اگر کوئی بات تم سے تمہیں پتہ نہ چل رہی ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو میرے محبوب کے دربار میں جایا کرو. سبحان اللہ. میرے محبوب کے دربار میں جایا کرو، وہاں آپ کی رہنمائی ہو جائے گی. اب یہی آیات مبارکہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم نے آیات مبارکہ پڑھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ بندی میں نہ پڑو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یا رسول اللہ ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیے کہ یہ اللہ کی رسی ہے کیا جس کو ہم نے پکڑنا ہے. اللہ کی رسی ہے کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کی رسی کیا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی میرے محبوب کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے. جب حضور سے عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ اللہ کی رسی کیا ہے جس کو ہم نے پکڑنا ہے. توجہ، ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں یہ میرے بعد میں دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا. اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. اگر اس کو میرے سے ایک کو چھوڑو گے، ایک پر عمل کرو گے، برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث کے مطابق آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ دو چیزیں ہیں. دوسری حدیث مبارکہ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں قرآن کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہو. ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ وہاں پر ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ جو پہلا نمبر ہے نا، پہلا نمبر خلافت میں بھی اور افضلیت میں بھی وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ بولے نا یار، پہلا نمبر کس کا؟ اب سب نے بول، یہ میں آپ کو یاد کروا دوں، کوئی کہے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، یہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ بولے نا یار، صدیق اکبر کا نام نہیں آتا۔ سب بولے بلند آواز کے ساتھ بولے، پہلا نمبر کس کا؟ بلند آواز کے ساتھ، پہلا نمبر کس کا؟ دوسرا نمبر کس کا؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا، چوتھا نمبر کس کا ہے؟ نعرہ حیدری۔ آج ذکر ان کا ہو رہا ہے، آج ذکر ان کا ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے نعرہ ان کا لگوایا ہے۔ ویسے میں نے بتا دیا ہے ہمارا عقیدہ کون سا ہے۔ پہلا نمبر صدیق اکبر کا، پھر دوسرا عمر فاروق کا، تیسرا عثمان غنی کا، چوتھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ہے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ صحابہ کی جو جماعت ہے وہ چنی ہوئی جماعت ہے، چنی ہوئی اور اعلیٰ جماعت ہے صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام کا کون سی جماعت ہے؟ اچھا، عظمت والی جماعت کون سی؟ صحابہ کی۔ عظمت والی جماعت کون سی؟ بولے نہ سارے یار، عظمت والی جماعت کون سی؟ صحابہ کی۔ اور بلندی والی جماعت کون سی؟ صحابہ کی۔ جس پر جنت کی مہر لگ چکی ہے وہ جماعت کون سی؟ صحابہ کی۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں آل کو بنا دیا۔ میں قرآن کا ساتھی کس کو بنا کے جا رہا ہوں؟ صحابہ کو نہیں، آل کو بنا کے جا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ہر حکیم کے کام میں نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کچھ نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن کا ساتھی میں نے آل کو بنایا ہے۔ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آل سے بے پناہ محبت کرتے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، قرآن کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، وہ لوگ گمراہ ہیں۔ اور کچھ لوگ قرآن سے محبت رکھتے ہیں، آل سے بغض رکھتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں۔ کچھ لوگ دونوں سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بھی گمراہ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے صحابہ کا پیار دل میں ہو، صحابہ کا پیار دل میں ہو، اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرو، قرآن کی تعلیم پہ عمل کرو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، صحابہ کی محبت رکھ کر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، فرقہ بندی میں نہ پڑو۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کو نہیں، آل کو قرآن کا ساتھی بنا کے جا رہا ہوں۔ کس کو؟ آل کو۔ وجہ کیا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا بندہ حج کرنے جائے ابھی تو کیا وہ صحابی بن جائے گا؟ بولے نا جس کو پتا ہے، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جو دل میں ایمان رکھ کر میرے آقا کے چہرے کی زیارت کرے، وہ ہوتا ہے صحابی۔ اب مجھے بتائے ساری رات عبادت کرے، کیا وہ صحابی بن جائے گا؟ سارا دن قرآن پڑھے، ساری رات قرآن پڑھے، کیا صحابی بن جائے گا؟ ذکر اذکار کرے، صدقات دے، نوافلی صدقہ دے، کیا وہ صحابی بن جائے گا؟ نہیں بن جائے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی جب تک زیارت نہیں کرے گا وہ صحابی نہیں بنے گا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی نسل چلے گی 100 سال، 200 سال، حد 200 سال یا 150 سال، 120 سال، 250 سال لگا لے، اس کے بعد صحابہ کرام بننا بند ہو جائے گا، صحابی کوئی نہیں بنے گا، پھر قرآن اکیلا رہ جائے گا۔ بولے نا سبحان اللہ، بچ کے بولو سبحان اللہ۔ قرآن اکیلا رہ جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں نے قرآن کا ساتھی کو بنایا نہیں جو قرآن کو راستے میں چھوڑ دے، میں نے قرآن کا ساتھی بنایا ہے آل کو۔ میرا ظاہری مثال ہوگا تو قرآن کا ساتھی علی ہوگا، علی قرآن کا ساتھی ہوگا،
علی شہید ہوگا تو علی کے بعد امام حسن قرآن کا ساتھی ہوگا، حسن کے بعد حسین قرآن کا ساتھی ہوگا، حسین کے بعد امام زین العابدین قرآن کا ساتھی ہوں گے، اور امام زین العابدین کے بعد امام باقر ہوں گے، امام سعید جعفر صادق ہوں گے، بلکہ مہر علی ہوں گے، امام مہدی ہوں گے۔ قیامت تک نہ میری آل ختم ہوگی نہ قرآن کبھی اکیلا ہوگا۔ اسی لیے میں کہوں گا کہ عظمت آل نبی، میرے ساتھ پڑھ لیں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا قرآن کا ساتھی کون ہے؟ حضور کی آل ہے، اور یہ آل کہاں کہاں تک کام دے گی؟ سنا دوں حدیث، سنا دوں حدیث، بولے نا سبحان اللہ، سنا دوں حدیث۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ جب حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، اس وقت میرے آقا نے فرمایا جو بندہ میرے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا، جو بندہ قیامت والے دن جو بندہ میرے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ جو بندہ میرے جھنڈے کے نیچے آئے گا وہ نجات پائے گا۔ ابھی یہی بات ختم ہوئی تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بولو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے فرما دیا اور ہمارا یقین ہے اور ہمارا کامل یقین ہے کہ قیامت کے دن آپ کا جھنڈا ہوگا، آپ کا جھنڈا ہوگا، آپ کا جھنڈا ہوگا، جو اس کے نیچے آئے گا وہ نجات پائے گا۔ یا رسول اللہ اس جھنڈے کا نام بھی ہوگا؟ سبحان اللہ، بولے نا یار سبحان اللہ۔ بالکل آسان کر کے بات کر رہا ہوں، بالکل آسان کر کے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ پتہ چل گیا جو آپ کے جھنڈے کے نیچے آئے گا، جو جھنڈے کے نیچے آئے گا وہ نجات پائے گا۔ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس جھنڈے کا نام بھی ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اس جھنڈے کا نام ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس جھنڈے کا نام ہوگا نبال الحمد۔ بولے سبحان اللہ، آگے چلے پھر توجہ میری طرف کریں۔ حدیث مبارکہ اگر آپ کہیں گے تو آگے پڑھیں گے، نہیں تو پھر ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ مکمل کریں یا پڑھ لوں؟ آگے چلیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی وہ صحابی رسول بیٹھے ہی تھے، ایک اور صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ چل گیا آپ قیامت والے دن آپ کا جھنڈا ہوگا، اس کے نیچے جو بھی آئے گا نجات پائے گا، اس جھنڈے کا نام نوال حمد ہوگا۔ یا رسول اللہ میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں اس جھنڈے کا کلر کیسے ہوگا؟ اس جھنڈے کا سنو، آج ہم عمران خان کا جھنڈا تو اٹھاتے ہیں، نواز شریف کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ آج میں آپ میں کچھ نشانیاں اس جھنڈے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس کو یاد رکھو گے، جس کے نیچے آؤ گے تو نجات پا جاؤ گے۔ وہ جھنڈا میرے آقا نے فرمایا میرا جھنڈا ہوگا، اس کے نیچے جو بھی آئے گا نجات پائے گا، اس کا نام نوال حمد ہوگا۔ عرض کی گئی فدا قومی بابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، ہمیں یہ بھی بتا دیجئے اس جھنڈے کا کلر کیسا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کلر پوچھتے ہو تو اس جھنڈے کا کلر سبز
ہوگا. اس جھنڈے کا کلر سبز ہوگا. وہ صحابی رسول بیٹھ گئے. ایک اور صحابی جب بات ہو رہی ہے نا بخشوانے پہ، اب رحمت برس رہی تھی اور ہر طرف خیرات مل رہی تھی، تو صحابہ کرام اٹھ کے سوال کر رہے تھے. ایک اور صحابی رسول کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. میرے آقا مسکرائے. آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو. عرض کی کہ یا رسول اللہ پتہ چل گیا آپ کا جھنڈا ہوگا، قیامت کے دن آپ کا جھنڈا ہوگا، جو اس کے نیچے آئے گا وہ نجات پائے گا. اس کا نام لوال حمد ہوگا، اس کا کلر سبز ہوگا. یا رسول اللہ اگر قیامت کے دن سب کے جھنڈے سبز ہوئے تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جھنڈا آپ کا ہے؟ سبحان اللہ. کتنی آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، پھر بھی تو بولے نا سبحان اللہ. یا رسول اللہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اگر سب کے جھنڈے سبز ہوئے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے جھنڈے سبز ہوئے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جھنڈا آپ کا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. بولے لا الہ الا اللہ. بولے لا الہ الا اللہ. تین مرتبہ کلمہ پڑھ لیا ہے. اس کی میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ بندہ ایک دفعہ کلمہ پڑھے. میرے آقا فرماتے ہیں جب ایک دفعہ بندہ کلمہ شریف پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قیامت کے دن نیکیاں توڑی جائے گی، گنتی نہیں ہوگی. اور یہ اتنا بھاری نیکی ہوگی کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ شریف کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو. یہ پلڑا بھاری ہوگا. اب بولے نا کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ آپ نے 6 مرتبہ کلمہ پڑھا. کتنی نیکیاں آپ نے لے لی ہیں. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جھنڈا ہوگا میرا، اور اس کے نیچے جو بھی آئے گا نجات پائے گا. کلمہ لکھا ہوا ہوگا، سبز کلر سبز ہوگا، لوال حمد اس کا نام ہوگا. ایک اور صحابی رسول کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ وہ جھنڈا ہوگا کتنا؟ سبحان اللہ. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ جھنڈا ہوگا کتنا؟ 1 بالشت ہوگا، 1 میٹر ہوگا، 5 میٹر کا ہوگا، 10 میٹر کا ہوگا، 100 میٹر کا ہوگا، یا 200 گز کا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا 200 گز کی بات نہیں، میرا جو جھنڈا ہے قیامت والے دن مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا. مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا. اور آخری جملہ میں بتانے چلا ہوں. ایک اور صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ پتہ چل گیا قیامت والے دن آپ کا جھنڈا ہوگا، اس کے نیچے جو بھی آئے گا نجات پائے گا. اس کا نام لوال حمد ہے، اس کا کلر سبز ہے، اوپر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا. یا رسول اللہ وہ جھنڈا ہوگا کس کے ہاتھ میں؟ سبحان اللہ. گجوت کے بولے ہمیں پتہ چل، آپ کو بتاؤ کہ وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ آپ کی کہ یا رسول اللہ وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ کون پکڑے ہوئے ہوگا؟ کس کے پاس وہ جھنڈا ہوگا؟ عرض کی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فوراً نہیں بتایا کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا. فرمایا جھنڈا جب غزوہ خندق کھودی جا رہی تھی، جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا نا اسلام کا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے یار غزوہ خندق کے دن کس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا؟ اب وہاں پہ کوئی زخمی ہو جاتا جھنڈا دوسرے کو پکڑوا دیتا، وہ زخمی ہوتا جھنڈا دوسرے کو پکڑا دیتا، وہ زخمی ہوتا دوسرے کو پکڑا دیتا. جھنڈا تو چلتا رہا. اب کی کہ یا رسول اللہ جھنڈا ایک کے ہاتھ میں آیا نہیں، پھر کیسے پتا چلے گا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اچھا غزوہ خندق میں پتہ نہیں چلا تو غزوہ احد میں پتہ کر لو، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اسی کے ہاتھ میں جھنڈا. اب پھر مشورہ ہوا، صحابہ کرام ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. پھر بات وہی نکلی جھنڈا ایک کے ہاتھ میں آیا نہیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ جھنڈا تو ایک کے ہاتھ میں آیا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ میرے آقا نے فرمایا سنو، اگر اب بھی پتہ نہیں چلا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں خیبر والے دن میں نے جھنڈا دیا تھا. جس کے ہاتھ میں خیبر والے دن میں نے جھنڈا دیا تھا، خیبر والے دن میں نے جھنڈا دیا تھا. اب پتہ چلا
میرے آقا نے فرمایا جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بھی ہاتھ پکڑا اور گلے سے لگایا اور فرمایا اے صدیق اکبر، جس زبان سے تو نے سنا، جس زبان سے آپ نے سنا ہے کہ جھنڈے کا وارث علی ہوگا، جھنڈے کا وارث علی ہوگا، جس زبان سے تو نے آپ نے سنا ہے کہ جھنڈے کا وارث علی ہوگا، اسی زبان سے میں نے بھی سنا ہے کہ مصلی کا وارث صدیق اکبر ہوگا. میں نے بھی اسی زبان سے سنا ہے کہ جھنڈے کا وارث اگر علی ہے تو میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ مصلی کا وارث صدیق اکبر ہوگا، صدیق اکبر ہوگا. میرے آقا فرماتے جب علی کا نام آتا ہے، علی کا نام آتا ہے نا، منافق کے منہ کمڑا جاتے ہیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے؟ بڑے بڑے جبے بھی پہنے ہوتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، سر پہ محراب ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کسی اس کی نشانی کیا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا اگر پتہ کرنا چاہتے ہو مومن اور منافق کا، اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو. اگر چہرہ پھول کی طرح کھل جائے تو سمجھ لینا یہ مومن ہے، اگر کملا جائے تو بندہ منافق ہے. علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں، بتاؤ علی والو میری تلوار کیسی؟ سبحان اللہ. ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کئی بار سنا کہ آپ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں علی سے محبت کرتا ہوں. ایک مرتبہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس سائڈ پہ کھڑے ایک سائڈ پہ کونے پہ کھڑے ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب پوچھتے ہو کس سے محبت کرتا ہوں تو میں عائشہ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. میں کس سے زیادہ پیار کرتا ہوں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں زیادہ پیار کرتا ہوں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے عورتوں میں سے نہیں پوچھا، مردوں سے پوچھا. آپ فرماتے میرے ذہن میں یہ تھا کہ سب کے سامنے آقا کریم علیہ السلام فرما دیں گے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں علی سے محبت کرتا ہوں. لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے سوال کا جواب نہیں ملا. آپ نے فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. پھر آپ نے عرض کی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ بتا، میں نے عورتوں میں سے نہیں پوچھا، مردوں میں سے کس سے محبت کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ کے بابا سے محبت کرتا ہوں، یعنی صدیق اکبر سے محبت کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. ان دونوں کے بعد ایک سوال میرا یہ تھا کہ آپ سب کے سامنے یہ بتائیں گے میں علی سے محبت کرتا ہوں، لیکن جواب نہیں ملا. میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد میں حفصہ سے محبت کرتا ہوں. میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ حفصہ سے محبت کرتا ہوں. اب کی کہ یا رسول اللہ عورتوں میں سے نہیں مردوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں میں حفصہ کے بابا سے محبت کرتا ہوں، یعنی عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ. اب ان کے ذہن میں یہی تھا کہ حضرت علی کا نام آئے گا. اگر وہ جواب جب نہیں ملا نا، 4 سوال کیے انہوں نے جواب نہیں ملا، خود ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ علی سے محبت نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا آپ علی سے محبت نہیں کرتے؟ سائڈ پکڑے ہوئے تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ان کو چھوڑا، جب سوال سن لیا کہ علی سے آپ محبت نہیں کرتے، آپ نے فرمایا اے صحابہ سنو، یہ صحابہ یہ عمر کیا کہہ رہا ہے، عمر بن عاص کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ کیا علی سے محبت کرتے ہو؟ سنو ان ھذا یسألنی عن النفس، علی تو میری جان ہے، جان سے بڑا کوئی کیا محبت کرتا ہے؟ علی میری جان ہے. حضور فرماتے ہیں علی میری جان ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک دن آخری حدیث ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. آپ کو پتہ ہے نا انا مدینۃ العلم بعلی الباب. بولے سبحان اللہ. آخری حدیث میرے ہوئے ہیں، آخری حدیث سن لیں جو آخری عرض کی گئی
یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنی بیٹی فاطمہ سے زیادہ؟ سبحان اللہ۔ اب یہ ایسا ویسا سوال نہیں تھا، سوال کرنے والا کون تھا؟ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرمائے انا مدینۃ العلم وعلیکم بابھا، آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، علی دروازہ ہے، علی دروازہ ہے۔ چلو ایک اور بات کہو تو میں اور حدیث سنا دوں۔ سبحان اللہ۔ گج بج کے بولو سبحان اللہ۔ اب جو کہتا ہے کہ حدیث اور بھی سن لے تو ہاتھوں کو کھڑا کر دے۔ ایک دفعہ نا آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ویسے باتیں ہو رہی تھی، پیار بھری باتیں ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا صحابہ آج میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں، اس ہاتھ کی کوئی بندہ مثال دے دے، اس ہاتھ کی تم میں سے کوئی مثال دے سکتا ہے؟ ایک کھڑے ہو گئے، اصحابی رسول میں سے نا ایک کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ ہاتھ اس طرح ہے جیسے چودھویں کا چاند ہو۔ بولے نا سبحان اللہ، جیسے چودھویں کا چاند ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چاند تو وہ ہے جس کو میں نے انگلی کا اشارہ کیا اس کا سینہ چیر دیا۔ تو ہاتھ کی بات کرتا ہے، تو ہاتھ کی بات کرتا ہے، بیٹھ جا۔ کوئی اور کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ ہاتھ ایسا لگتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، ایسا خوبصورت ہے جیسے سورج ہو۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سورج تو وہ ہے، میں نے اسی ہاتھ سے اشارہ کیا، اشارہ کیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 بولے یار ہم کو کھڑا کر کے گواہی دے۔ آواز آ جائے گی، یہ ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ ایسا ہے جیسے چودھویں کا چاند ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چودھویں کے چاند کی بات کرتے ہو، اس کو تو میں نے اشارہ کیا تھا، انگلی کا سینہ چیر کے رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہاتھ اس طرح ہے جیسے سورج ہو، آسمانوں کا سورج ہو، اس طرح ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو سورج وہ ہے جس کو میں نے الٹے ہاتھ سے گھما کے رکھ لیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، سب خاموش تھے، اب کیا کہا جائے، کیا کہا جائے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ ایسے پتا چل رہا ہے جیسے سمندر میں سے چشمہ نکلا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو چشمے کی بات کرتے ہو، وہ چشمے تو میں نے انگلیوں سے نکالے ہیں۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ، پھر خاموش سارے، اتنے میں نا حضرت علی وہاں پہ تشریف لایا۔ سبحان اللہ، اب سبحان اللہ بولیں گے اگلی بات سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تشریف لائے، یہی باتیں ہو رہی، علی انا مدینۃ العلم وعلیکم بابھا، تو دروازہ ادھر آج سوال کا جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر آج سوال کا جواب ہے، توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی اس کی مثال دے، اس ہاتھ کی مثال دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے گئے، آسمان کی طرف دیکھا، پھر سر مبارک نیچے کیا، پھر مشرق کی طرف دیکھا، پھر مغرب کی طرف دیکھا، پھر شمال کی طرف دیکھا، پھر جنوب کی طرف دیکھا، پھر نیچے زمین کی طرف دیکھا، پھر کوئی چیز نہ ملی۔ پھر آپ نے دوسرا ہاتھ اٹھایا، عرض کی گئی یا رسول اللہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اس ہاتھ کی مثال نہیں ملی۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا، تحت الثری تک دیکھا، اس ہاتھ کی مثال نہیں ملی۔ میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، اس ہاتھ کی مثال نہیں ملی۔ اگر اس ہاتھ کی مثال ہے تو یہ والا ہاتھ ہے۔ اگر اس ہاتھ کی مثال ہے تو یہ والا ہاتھ ہے، اور مثال ہم نہیں دے سکتے۔ ایک پیچھے میں نے ایک حدیث کو پتہ یاد ہے آپ کو کون سی؟
बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नहीं होगी, किसी को याद नहीं है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या फातिमा से? यही थी ना? जी जी चलो बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कभी कभी मौलवी भी इम्तिहान लेना शुरू कर देते हैं ना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला इल्म का समंदर है, इल्म का दरवाजा है, जिसका मेरे आका ने फरमाया मैं शहर हूँ। उन्होंने सवाल किया और सवाल कोई आम सवाल नहीं था। ये सब बैठे हैं, बेटियों वाले भी बैठे हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से जब सवाल किया गया, या रसूलल्लाह आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करते हैं? आप खामोश हो गए। उसके बाद आपने फरमाया अली अगर बात हो मोहब्बत की तो मैं अपनी बेटी से मोहब्बत, और बात हो अगर इज्जत की तो मैं अपनी बेटी फातिमा से ज्यादा तेरी इज्जत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तमाम हजरात खड़े होकर